قارئین کرام سلام و رحمت۔ معلم قرآن، مفکر قرآن علامہ غلام احمد پرویز کی ہر تصنیف اپنے آپ میں ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی کون سی تصنیف کو کس تصنیف پر ترجیح دی جائے۔ بہرحال ان کی شاہکار کتابوں میں سے ایک کتاب جو تقدیر یا قسمت کے موضوع پر ہے، کتاب التقدیر کے نام سے 1971 میں یہ طبع ہو کر سامنے آئی تھی اور اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اہل علم طبقہ نے اس کو بہت سراہا تھا۔ اس کتاب کو کل 18 ابواب میں تقسیم کیا ہے پرویز صاحب نے۔ تو زبان کیونکہ فرق ہوتا ہے عام بول چال کی زبان میں اور تحریر کی زبان میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال پرویز صاحب نے یہ کوشش تو کی ہے کہ اس کو بہت عام فہم اور آسان سلیس زبان میں لکھا جائے، اور یہ ہے بھی ایسی، لیکن بعض جگہوں پر کچھ تھوڑا سا زبان کے حوالے سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ لگ بھگ 50 سال کا عرصہ تو گزر گیا اس کو لکھے ہوئے، لیکن علمی اعتبار سے اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا آج بھی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس موضوع پر قول فیصل کا درجہ رکھے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ تو پرویز صاحب کی تصانیف میں جو تصانیف میں پیش لفظ یا تعارف یا دباچہ جیسے کہا جاتا ہے، وہ پرویز صاحب خود لکھا کرتے تھے، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ میں اس کتاب کا پیش لفظ پیش کرتا ہوں تو اس کے آخر میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ پرویز صاحب اپنی کتابوں کے پیش لفظ، دیباچہ یا تعارف خود لکھا کرتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیائے مذہب ہو یا جہان فلسفہ، آپ کسی سے پوچھئے کہ ان کے ہاں سب سے مشکل، پیچیدہ اور لا ینحل مسئلہ کون سا ہے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، مسئلہ تقدیر۔ دیکھیے تو اس مسئلہ پر اتنا لٹریچر ملے گا جس سے انبار کے انبار لگ جائیں، اور اسے پڑھیے تو نہ صرف یہ بات کچھ پلے نہ پڑے، بلکہ آپ کا ذہن مزید شکوک و شبہات کی آماجگاہ اور آپ کا دل پہلے سے بھی زیادہ پیچ و تاب کا گرداب بن جائے۔ جب میرے سامنے معرف القرآن کی آخری کڑی یعنی جہان فردہ شائع ہو گئی اور لغات القرآن اور مفہوم القرآن جیسی ضخیم اور بسیط تصانیف پہلے مکمل ہو چکی تھیں، تو میں نے سمجھا کہ فکر قرآنی کی نشر و اشاعت کا جو مقدس مشن میں نے اپنے سامنے رکھا تھا، بحمدہ ہی اس کی اس حد تک تکمیل ہو گئی ہے، اور میری زندگی کا بقایا عرصہ تبویب القرآن کی ترتیب و تدوین کے لیے وقف رہے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ قارئین کی طرف سے قرآنی نکات کی مزید وضاحت کے لیے جو استفسارات موصول ہو رہے ہیں، ان کا قریب 90% حصہ بالواسطہ یا بلا واسطہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے۔ یہ سوالات، بلکہ یوں کہیے کہ اعتراضات، بیشتر نوجوان طبقہ کی طرف سے موصول ہوئے۔ ان کا ملخص یہ تھا کہ جو مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہو کہ انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے نہ وہ مٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، اس مذہب کو لے کر ہم مصاف زندگی میں دوسری قوموں کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جس طبقہ نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں تو اس میں قدم قدم پر تضادات ملتے ہیں۔ کہیں وہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے ہدایت حاصل کر لے، جس کا جی چاہے گمراہ ہو جائے، اور کہیں کہتا ہے کہ ہدایت و گمراہی
سب خدا کی طرف سے ملتی ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس قسم کے سوالات اور اعتراضات کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ اس مسئلہ کے متعلق میں نے مختلف مقامات پر جو کچھ جستہ جستہ لکھا ہے وہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے ایک الگ مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ اگر اس گتھی کو نہ سلجھایا گیا تو میں نے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو قرآن کی طرف لانے کی جو کوشش کی ہے وہ سب بیکار ہو جائے گی اور یہ دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ زیر نظر کتاب کی تصویر کا جذبہ محرکہ اسی احساس کی شدت تھی جس کا نتیجہ قارئین کے سامنے ہے۔ دیگر اہم مسائل حیات اور حقائق کائنات کی طرح قرآن کریم نے اس مشکل ترین مسئلے کو بھی اپنی معجزانہ سلاست اور بلاغت سے واضح انداز میں اس طرح حل کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر اسے صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو اس باب میں کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے لیے قرآن مجید میں گہرے غور و تدبر کی ضرورت ہے، اور قرآن فہمی کے سلسلے میں حسب ذیل امور کا پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ حسب ذیل امور کیا ہیں؟ نمبر 1، عام انسانی تصانیف کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب بالعموم ایک موضوع پر مشتمل ہوتی ہے اور مختلف ابواب میں منقسم۔ ان میں سے ہر باب کتاب کے موضوع کے کسی ایک نقطہ کو واضح کرتا ہے اور خود مکتفی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب، پھر تیسرا، حتیٰ کہ جب ہم آخری باب پر پہنچتے ہیں تو کتاب کا پورا موضوع مربوط شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کا انداز اس سے مختلف ہے۔ وہ کسی ایک موضوع پر مشتمل کتاب نہیں بلکہ زندگی کے اہم ترین مسائل اور کائنات کے عمیق ترین حقائق کا مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مختصر سی کتاب کو ایسے کثیر اور متنوع مسائل و حقائق کا مہمن بننا ہو تو اس میں ان امور پر تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جہاں تک انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا تعلق ہے، اس میں اسے تو بڑی تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا، لیکن حقائق کائنات اور غوامض حیات کے متعلق اشارات سے کام لیا گیا ہے، اور ان کی تفصیلات تک پہنچنا انسانی علم و بصیرت اور فکر و تدبر پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نیز اس میں ایک مسئلہ سے متعلق ایک ہی مقام پر پوری بحث نہیں کی جاتی۔ اس کا انداز یہ ہے کہ ایک بات بنیادی طور ایک جگہ مرکوز ہے، اس کی مزید وضاحت کسی دوسری جگہ کی گئی ہے، اضافہ کہیں اور آیا ہے، استثناء کا ذکر کسی اور مقام پر ہے۔ اس انداز بیان کو قرآن تصریف آیات کہہ کر پکارتا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر سامنے لانے سے ایک بات کی وضاحت کرنا۔ ایک ایسی کتاب کے لیے جسے تمام نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے مکمل اور غیر متبدل ضابطہ حیات قرار پانا تھا، یہی انداز بیان کس طرح نہایت مناسب اور بہترین تھا، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت صرف اتنا واضح کرنا مقصود ہے کہ قرآن فہمی کا طریقہ یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ کے زیر نظر ہو اس کے متعلق قرآن کریم نے جہاں جہاں اور جو کچھ کہا ہے وہ سب بیک وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ اس مسئلہ کو قرآنی روشنی میں صحیح طور پر سمجھ سکیں گے۔ آیات کو الگ الگ پڑھنے سے قرآن کا مقصود و مطلوب کما حقہ سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ میں نے قرآن کریم کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ایک عمر کی محنت شاقہ کے بعد لغات القرآن اور مفہوم القرآن کو اسی طریقے سے مرتب کیا ہے۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق بھی میں نے قرآن کریم سے جو کچھ سمجھا ہے اسی طریقے سے سمجھا ہے، اور زیر نظر کتاب میں اسے اسی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطالب تک پہنچنے کے راستے میں دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اسے بالعموم تراجم کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دعویٰ آپ کو تعجب انگیز سا نظر آئے گا، لیکن ہے یہ مبنی بر حقیقت۔ قرآنی الفاظ کے مرادفات دنیا کی کسی زبان میں نہیں مل سکتے۔
میں نے اس حقیقت کو مفہوم القرآن کے تعارف میں بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ جو احباب اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کا مطالعہ کریں۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ مسلم اور غیر مسلم ارباب علم و بصیرت نے کس طرح اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ ممکن نہیں۔ قرآنی الفاظ کا صرف مفہوم سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے، ان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن فہمی کے سلسلے میں یہی وہ بنیادی حقیقت تھی جس کے پیش نظر میں نے مفہوم القرآن مرتب کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ جس کسی نے اسے پڑھا بطیب خاطر اس امر کا اعتراف و اظہار کیا کہ اس سے قرآن کریم سمجھ میں آنے لگ گیا ہے۔ تو آئندہ صفحات میں آپ آیات قرآنی کے سلسلے میں یہ لکھا پائیں گے کہ اس آیت کا مروجہ ترجمہ یہ ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے۔ اس سے میرا مقصود یہ نہیں کہ آیت کا وہ ترجمہ غلط ہے۔ جب آیات قرآنی کا ترجمہ ممکن ہی نہیں تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن کریم میں ہے یضل من یشاء و یہدی من یشاء ولا تسألن عما کنتم تعملون۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے کسی نسخہ کو اٹھائیے، اس میں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، حتیٰ کہ آپ عربی زبان کی لغت کی روح سے بھی دیکھیں گے تو ان الفاظ کا یہی ترجمہ کیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اسے تصریف آیات کی روح سے، جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس آیت کو دیکھیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ جو مفہوم اس ترجمہ کی روح سے متعین ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں بلکہ قرآنی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ لہذا جب تک ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات کی روشنی میں من یشاء کا مفہوم متعین نہیں کریں گے، اس آیت کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے لغات القرآن میں قرآنی الفاظ کا مفہوم عربی زبان کی مستند کتب لغت اور قرآنی آیات کی روشنی میں اسی طرح مرتب کیا ہے، اور پھر اسی انداز سے پورے قرآن مجید کا مفہوم متعین کر کے اسے مفہوم القرآن میں شائع کیا ہے۔ زیر نظر کتاب میں آیات کے تراجم اور ان کے مفہوم کا فرق اسی نہج سے سامنے لایا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن فہمی کے سلسلے میں اس بنیادی نقطہ کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے اپنے من جانب اللہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کہیں تضاد نہیں۔ چوتھی سورت کی آیت نمبر 82، 4/82، اس دعویٰ کی روشنی میں قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم صحیح نہیں قرار پا سکے گا جو اس کی کسی دوسری آیت کے خلاف ہو۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی ایک آیت آپ کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو مفہوم آپ لے رہے ہیں وہ قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام سے متضاد تو نہیں۔ میں نے قرآنی آیات کا مفہوم متعین کرنے میں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ جہاں ہمیں کوئی اختلاف نظر آتا ہے وہ ہماری کوتاہی تدبر کا نتیجہ ہے۔ مزید غور و فکر اور تفحص و تجسس سے وہ اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قرآن فہمی کے سلسلے میں ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ آپ پہلے سے قائم شدہ اعتقادات و تصورات کو اپنے قلب و دماغ سے الگ کر کے قرآن کریم کی طرف آئیں۔ اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی عقیدہ یا نظریہ راسخ ہوگا تو آپ شعوری یا غیر شعوری طور پر قرآن سے اس عقیدہ یا نظریہ کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح قرآن کریم کے صحیح مطالب آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ اس نے الا اللہ سے پہلے جو لا الہ کی شرط عائد کی ہے تو اس سے مقصد یہی ہے کہ خدا تک پہنچنے کی شرط اولین یہ ہے کہ آپ اپنے قلب و دماغ کو ہر غیر خداوندی تصور سے پاک اور صاف کر لیں۔ جب تک حریم کعبہ سے انسانوں کے خود تراشیدہ معبودوں کو نہیں نکالا جاتا
اس میں خدا کو نہیں بسایا جا سکتا۔ یہ منزل ہوتی بڑی کٹھن، لیکن قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ آئندہ صفحات میں آپ یہ بھی لکھا دیکھیں گے کہ دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو دین اور مذہب کی اس تفریق کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ جو نظام حیات خدا کی طرف سے بذریعہ وحی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ملتا تھا اسے الدین کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اس دین میں انسانی تحریفات راہ پالیں تو وہ دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب ہوتا تو ہے انسانوں کا خود ساختہ، لیکن اسے منسوب کیا جاتا ہے خدا کی طرف۔ مذہبی پیشوائیت اس طرح عوام کو اس فریب میں مبتلا رکھتی اور خدا کے نام پر ان کے دل و دماغ پر اپنا تسلط قائم رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص مذہب کے کسی عقیدہ یا مسلک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو مذہبی پیشوائیت یہ کہہ کر عوام کو مشتعل کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ تمہارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس طرح اس کے خلاف کفر و الحاد کے فتوے عائد کر کے لوگوں کو اس کی طرف سے برگشتہ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ اور یوں بھی معتقدات خواہ کیسے ہی غلط کیوں نہ ہو، انسان کی عزیز ترین متاع ہوتے ہیں جنہیں وہ آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جو دین خدا نے بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا تھا، کچھ عرصہ بعد اس میں انسانی خیالات کی آمیزش شروع ہو گئی اور اس طرح وہ رفتہ رفتہ مذہب کی سطح پر آ گیا۔ اب وہی مذہب ہم میں مروج ہے، لیکن ہم میں اور دیگر اہل مذاہب میں ایک بنیادی فرق ہے، اور یہی فرق ہے جس سے ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ اس مذہب کو پھر سے دین خداوندی میں تبدیل کر لیا جائے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب جس میں دین اپنی حقیقی شکل میں محفوظ ہے، بلا تحریف موجود ہے۔ یہ خصوصیت دنیا کے کسی اور مذہب کو حاصل نہیں۔ اس وقت آسمان کے نیچے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں قرآن کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا اگر ہم چاہیں کہ اپنے مروجہ مذہب کو پھر سے دین خداوندی میں بدل لیں تو اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ اپنے مروجہ عقائد و مسالک کو قرآن کریم کی روشنی میں پرکھیں۔ جو اس کے مطابق ہوں انہیں باقی رکھا جائے، جو اس کے خلاف ہوں انہیں مسترد کر کے ان کی جگہ صحیح قرآنی عقائد اختیار کر لیے جائیں۔ میری کوششوں کا منتہا یہی ہے کہ خدا کا عطا کردہ دین پھر سے قوم کے سامنے لایا جائے۔ زیر نظر تصنیف بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میرے نزدیک بڑی اہم کڑی، کیونکہ تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری تباہیوں کے اسباب میں ایک بنیادی سبب تقدیر کا غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ اس غارت گر دین و دانش عقیدہ نے اس سراپا عمل و حرکت قوم کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ قارئین سے میری گزارش ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اسے اپنی گہری توجہ کا مرکز بنائیں، اس لیے کہ تقدیر کا مروجہ عقیدہ ہمارے ہاں صدیوں سے متوارث چلا آ رہا ہے اور ہمارا جزو ایمان بن چکا ہے۔ اسے قرآنی تصور سے بدلنے کے لیے بڑے گہرے غور و تدبر ہی کی نہیں بلکہ گوہر آسا، صبر و سکون اور کوہ تمثال، ثبات و استقامت کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں نے اس کتاب کو ان حضرات کے لیے لکھا ہے جو مسئلہ تقدیر کو قرآن کریم سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اس میں نہ فلسفیانہ مباحث کو چھیڑا ہے، نہ متکلمین کی موشگافیوں سے بحث کی ہے۔ اس پیچیدہ ترین مسئلے کو قرآن مجید کی روشنی میں سیدھے سادے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نیز میں نے اس کی بھی کوشش کی ہے کہ اس کا اسلوب تحریر بھی زیادہ سے زیادہ عام فہم رہے۔ اگرچہ ایک اہل قلم کے لیے اپنا اسلوب نگارش بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالخصوص عمر کے آخری حصہ میں۔ میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ قارئین کر سکیں گے۔ آیات کے حوالوں کے لیے اوپر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر دیا گیا ہے۔ مثلا 3/15 سے مراد ہے سورہ آل عمران کی 15ویں آیت، جہاں آیت درج نہیں کی گئی بلکہ اس کا صرف حوالہ دیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید کے کسی نسخے سے خود نکال کر دیکھ لیں۔ چونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں ایک ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، اس لیے آپ حوالے کے لیے 1-2 آیات پیچھے یا آگے دیکھ لیں گے تو مطلوبہ آیت مل جائے گی۔ اور آخر میں
آخر میں وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ پرویز صاحب اپنی ہر تصنیف یا کتاب کا دیباچہ، پیش لفظ یا تعارف خود کیوں لکھا کرتے تھے، وہ بات اب آئے گی۔ آخر میں اس امر کا اعتراف و اظہار ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں اپنی ہر تصنیف میں ضروری سمجھا کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ فہم قرآن کی ایک انسانی کوشش ہے، وہ فہم قرآن کی ایک انسانی کوشش ہے جس میں سہو و خطا کا امکان بہرحال ہے۔ میں نے اپنی بصیرت کے مطابق جو کچھ صحیح سمجھا ہے اسے بلا کم و کاست پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہوں تو ہو المراد، اور اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو تو آپ قرآن کریم پر از خود غور فرما لیں۔ بحث و تمہیز سے میں ہمیشہ مجتنب رہا کرتا ہوں۔ اگر میری اس کوشش سے کسی ایک فرد کے دل میں بھی قرآن مجید کی صحیح بات اتر گئی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام، پرویز، 25B گلبر 2 لاہور۔ اب ہم اگلی آڈیو میں اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔